کوئی اچھے میں تو نہیں سمجھتا کہ ہوں گے. اچھا جی، سعودیہ عرب میں پاکستانی سفیر راجہ اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. بہت ان کی مہربانی، وہ آئے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. خاص طور پر غیر ملکوں میں بھی ہماری پروازیں جا بھی رہی ہیں، کام بھی ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا جی، ویسے تو بہت ساری یہاں تشویش کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ ایک مسئلہ دوسرا اور بھی ہے. آپ کی آواز کم آ رہی ہے بھائی، آواز ان کو کم آ رہی ہے، اس کو ذرا آواز کو ٹھیک کریں. کچھ بہتر ہوئی؟ کچھ قدرے بہتر ہے جی، قدرے بہتر ہے جی. جی اچھا، ہم اور بہت سی باتیں کریں گے آپ سے، لیکن پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو اے ای سے بھی خبر آئی ہے کہ بہت سے پاکستانی وہاں بے روزگار ہوں گے، سعودی عرب میں بھی یقیناً ہوں گے. حالات ہی ایسے ہیں. کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیسے آپ سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت دیر از نو ڈاؤٹ کہ ماشاء اللہ 2.3 ملین کی پاکستان کی یہاں ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. جو سعودیہ میں ہے، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہے ہی یہاں کنگڈم کے اندر. اور اسی سے اگر ہم اخذ کریں تو ہمارے ایک اچھی خاصی تعداد ہے ورکرز کی جو یہاں کنگڈم میں کام کرتی ہے. تو آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ ایک ولنریبل سیکٹر ہے جو کرونا وائرس کی زد میں آ کے شاید بے روزگار بھی ہو جائے، لیکن اس وقت اتنی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. آئی ریپیٹ، نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ کام کی نوعیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسیس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا ابھی قبل وقت ہوگا کہ کتنے عرصے میں جا کے یہاں پہ جو مختلف کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستانی ورکرز کو امپلائی کیا ہوا ہے، وہ یہ سوچنا شروع کریں کہ ان کو ہم لے آف کریں. اور اگر ان کو لے آف کرنا ہے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے؟ یا ان کو ان پیڈ لیو پہ بھیجیں، یا ان کو بالکل سرے سے ہم ان کو ان کی ٹرمینیٹ کر دیں کانٹریکٹ. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز ایٹ دس اسٹیج. لیکن میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا کہ بطور سفیر ہمیں بخوبی علم ہے ان باتوں کا، اور ہم ان کمپنیز کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اف ناٹ آن ڈیلی بیسس اینڈ ایوری سیکنڈ اور تھرڈ ڈے پاکستانی ورکرز کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انڈر دی انسٹرکشنز آف دی گورنمنٹ آف پاکستان وی ول سیکیور دیئر جابس ہیئر، کنٹینیو ٹو سیکیور دیئر جابس ہیئر. اچھا، کہ اب دوسری بات جس پہ تشویش ہے یہاں پاکستان میں لوگوں کو، حج کی کیا صورتحال ہے؟ سوری سر، تھوڑی سی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میں نے یہ صرف پوچھا ہے جی کہ ایک تشویش یہ کہ حج کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے وہاں. پچھلے دنوں خبریں تھی کہ حج کے بارے میں جی روکا گیا ہے. جی سجاد صاحب، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس وقت آپ کو اتنا کہوں گا کہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں کے جو سعودی کے حج اور عمرہ منسٹر ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. پہلے ہر مسلمان ملک کو انہوں نے ان اے کوشن کیا کہ کوئی بھی آپ ایگریمنٹ یا کام حج سے ریلیٹڈ فائنلائز نہ کریں بیکاز آف کووڈ-19. جی جی. اور پھر ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اگر حج اس سال نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ حج نہ ہوا ہو، پہلے بھی ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس سے اخذ یہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی شاید اس وقت کی جو صورتحال ہے، شاید جو کووڈ-19 جو صورتحال اختیار کر رہا ہے نہ صرف کنگڈم میں بلکہ پوری دنیا میں، تو یہ شاید ان کے لیے اتنا بڑا ایونٹ ہوسٹ کرنا جو ملینز کی تعداد میں جاتا ہے ہر سال، وہ شاید مشکل ہو. لیکن یہ ایک اندازہ ہے اس اسٹیج پہ. میرے خیال میں حتمی صورتحال جو ہوگی وہ جا کے کلیئر ہوگی ودن اے منتھ اور سو. رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں کلیئرٹی آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ میں اس اسٹیج پہ کہہ سکتا ہوں اعجاز صاحب. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسائل ہیں، کوئی پاکستانی سٹک اپ ہوئے ہیں سعودی عرب میں، پاکستان آنا چاہتے ہیں، کوئی پاکستان سے بھی کچھ پرابلم ہوں گے، یہاں سے کچھ لوگ جانا چاہتے ہوں گے، وہ تو خیر عمرہ وغیرہ بند. کچھ اس طرح کے پرابلم میں پاکستان کی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں؟ اور وہاں جو پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے پاکستان کے لوگ کیا پلان کریں اور کیسے کریں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سجاد صاحب، ونس اگین اے ویری گڈ کوشچن اینڈ تھینک یو فار آسکنگ دس. سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف کنگڈم آف سعودی عربیہ دونوں کا بے انتہا ممنون ہوں
بہت جلدی ایکشن لیے گئے ہیں. یہ ہمارے پاس سچویشن آج نہیں، آج سے مہینہ پہلے بھی تھی. آپ ایک چیز ذرا نوٹ کیجئے گا، کنگڈم میں تقریباً ہر مہینے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ پاکستانی تشریف لاتا ہے. کچھ زائرین ہوتے ہیں، عمرہ زائرین ہوں گے، کچھ وزٹرز ہوتے ہیں. اور جب یہ کووڈ-19 کی سچویشن ایگزسٹ کرنی شروع ہوئی اور اس نے ایک قسم کا مومنٹم گین کیا تو ہمارے پاس اچھی خاصی مقدار پاکستانیوں کی یہاں تھی. تو یہ کوئی 1 مارچ سے لے کے 15 مارچ تک اگر میں ہندسوں میں آؤں تو کم از کم 25 سے 30 ہزار پاکستانی عمرہ زائرین جو تھے وہ ان کو سعودی ایئر لائنز اور PIA نے ریپڈلی پاکستان ٹرانسفر کیا ہے. تو آل ہیٹس آف ٹو دیٹ ویری ٹریمینڈس لارج آپریشن. اس وقت ہمارے پاس 2 مخصوص ٹولے ہیں، if I may say so, 2 مخصوص کیٹیگریز. 1 جو اسٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں جو وزٹرز آئے ہوئے تھے ان کی تعداد اس وقت 800-900 کے درمیان ہے، اور کچھ بہت ہی چھوٹا ہندسہ 300-400 کے قریب عمرہ زائرین ہیں جو اس وقت یہاں پہ جدہ اور مکہ میں موجود ہیں جن کو پاکستان لے کے جانا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کی ریفرنس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وی آر میکنگ ایوری ایفرٹ، اور انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ کپل آف ڈیز میں پر امید ہوں یہ جو عمرہ زائرین ہے 300 سے 400 اور جو 700-800 پاکستانی یہاں اسٹینڈرڈ ہیں وہ بھی انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائیں. بہت شکریہ آپ کا راج صاحب، بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ تینوں باتوں کا ہمیں جواب دیا. اس سے بہت سی اچانک کی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ راج صاحب آن لائن ہوں گے ہمارے ساتھ. بہت اچھا ہو گیا. تو آنے سے میں نے سوچا کہ ساری باتیں وہ ہیں جو لوگ سننا چاہتے